اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے ٹیچر مس صبا اسلم ہوں۔ میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ آج کا ٹاپک ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ اس سبق میں ہم اس غزوہ کے پس منظر، اسباب، مشاورت اور جنگی تیاری کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ منافقین اور ان کے مکروہ کردار کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے۔ اس غزوہ میں رونما ہونے والے معجزات اور واقعات کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ اس غزوہ میں بچوں نے اور خواتین نے کیا کردار ادا کیا، اس کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح آپ کے لیے جانثاری کا اظہار کیا، اس کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری کو جبل احد کے پاس پیش آیا۔ اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ مشرکین مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے اس جنگ کی باقاعدہ تیاری کی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 1000 سے زائد نہ تھی۔ یہ لڑائی باقاعدہ طور پر فیصلہ کن نہیں تھی، البتہ قریش کا لشکر لڑائی چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس چلا گیا تھا اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ اسباب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ غصے میں تھے اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ تجارتی راستوں پر قبضے کے بھی خواہش مند تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ بدر میں قریش کی بے عزتی کا بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا جائے۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد غزوہ احد ہوا۔ اس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جنگ لڑی اور کافروں کی قیادت ابو سفیان نے کی تھی۔ کافروں کے پاس 3000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کے پاس صرف 1000 کا لشکر تھا۔ اس جنگ کو کرنے کا، لڑنے کا مقصد تھا مسلمانوں سے بدلہ لینا، اس شکست کا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے قلیل لشکر نے کافروں کے کثیر لشکر کو دی تھی۔ اس غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت میں، شان میں اور قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور یہ بات مشرکین مکہ کو گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ ان تمام تجارتی راستوں پر قبضہ کرنے کے خواہش تھے جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ بدر میں قریش کی بے عزتی کا مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دے کر یہ اپنی عزت بحال کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں واقعات۔ مشرکین نے غزوہ احد کے لیے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر 3000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے۔ انہوں نے 200 گھوڑے اور 300 اونٹ تیار کیے۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئیں جو رجزیہ اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی سازش سے بروقت آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے گی۔ 6 شوال مکرم 3 ہجری کو جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نفوس لشکر لے کر مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑنے کے فیصلے کو بہانہ بنا کر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے الگ ہو گیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد اسلامی لشکر کے افراد کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ ایک طرف مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ 3000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا، جن میں سے 700 ایسے تھے جو سر سے پیروں تک مکمل طور پر آہنی لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 300 اونٹ تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی۔
وہ مکہ میں رہتے ہوئے کفار مکہ کی تمام سازشوں سے اور ان کی سرگرمیوں سے مکمل طور پر آگاہ رہتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی کہ وہ بھی جنگ کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ ادھر کفار مکہ مکمل طور پر جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ جنگ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر رہ کر لڑیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ احد کو، اب یہ جو جنگ پیش آئے گی اس کو ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال المکرم کو، یعنی عید الفطر کے بعد 6 شوال المکرم کو ہجرت کے تیسرے سال جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لشکر کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں 300 افراد ایسے تھے جو منافق تھے، جو سچے پکے مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے سردار عبداللہ بن ابی کی پیروی کرتے ہوئے اس لشکر سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس چیز کو بہانہ بنایا گیا کہ یہ جنگ شہر کے اندر رہ کر نہیں لڑی جا رہی، اس لیے وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد کا لشکر لے کر احد کے میدان میں ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اگلے دن جبل احد کے دامن میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ احد پہاڑ مسلمانوں کے پشت پر تھا۔ وہاں ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کو تاکید کی کہ جب تک حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ جنگ کے شروع میں مسلمان غالب آ گئے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا جو جماعت درے کی نگرانی پر مقرر تھی اس میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافر فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس دوران یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور بہت سے مسلمانوں کو جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں دلیری اور جان نثاری کا مظاہرہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دن تو طلحہ کا تھا۔ جب مسلمان مجاہدین کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو آہستہ آہستہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں عافیت سمجھی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن فوج آمنے سامنے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں احد پہاڑ کے ایک درے پر متعین کر دیا اور انہیں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک نبی پاک حکم نہ دیں انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ کے واقعات شروع ہوئے۔ جنگ کی ابتدا میں ہی کچھ ہی دیر میں مسلمان اس جنگ پر غالب آ گئے اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر بعد اپنی جگہ چھوڑ دی، وہ اس درے کی جگہ کو، جس درے کی جگہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکم کے بغیر چھوڑنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ مسلمانوں نے جیسے ہی وہ جگہ چھوڑی تو کفار جو بھاگ گئے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ مسلمان تو راستے سے اب ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے اسی راستے سے، اسی درے کی طرف سے واپس آتے ہوئے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا اور اس سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا بہت سارا جانی نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور اسی دوران یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو گئے اور اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے جسم اطہر کی بے رحمتی کی گئی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، اور اس موقع پر بہت سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دلیری و جانثاری کا مظاہرہ کیا اور آپ کے گرد مکمل طور پر حصار بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محفوظ ہو گئے۔ اور جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور محفوظ ہیں، تو مسلمانوں نے اپنی ہمت دوبارہ اکٹھی کی اور وہ سب آہستہ آہستہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر وہ ڈٹ کر لڑے اور ان کافروں کو اس میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی بھرپور انداز میں اپنی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ نتائج: غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 22 کافر مارے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر درے پر مقررہ لوگ اپنا درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان یہ جنگ بآسانی جیت سکتے تھے اور جانی نقصان بھی نہ ہوتا۔ اس لڑائی میں منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے اور ان کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہونے والا ایک اہم غزوہ ہے۔ یہ غزوہ اگرچہ فیصلہ کن تو نہ تھا، لیکن اس جنگ میں، اس غزوے مسلمانوں کی تربیت کا سامان موجود تھا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ہمیں اس دنیا اور آخرت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ غزوہ احد پیش آیا 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں؟ درست جواب ہے 3 ہجری میں۔ غزوہ احد میں سازش کرنے والا منافق سردار تھا امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عبداللہ بن ابی۔ درست جواب ہے عبداللہ بن ابی۔ مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو سفیان یا عبداللہ بن ابی۔ درست جواب ہے ابو سفیان۔ درے کے تیر اندازوں کی قیادت سونپی گئی۔ درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد ہے، درست جواب ہے 70 شہداء۔ امید ہے کہ آپ تمام بچے اس لیسن کو اچھی طرح اس کی ریڈنگ کریں گے، اس پہ توجہ دیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو یونیک کے نوٹ سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اوکے جی، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔